تو آج پوری قوم کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، کشمیر اور کشمیر سے جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کی اور پاکستان کے اکراس دا بارڈر جتنے طبقہ فکر کے لوگ ہیں، اس کے حوالے سے جو ان نام نہاد پارٹیوں نے، اور کل فضل الرحمان صاحب نے جو کشمیر کا سوداگر کے حوالے سے جو بات کی، تو میں آج کچھ فیکٹس قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور ان فیکٹس پہ آج قوم خود ڈیسائیڈ کرے۔ 10 سالوں میں 5 سال زرداری صاحب کی حکومت اور پھر 5 سال میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی صاحب نون کی حکومت میں اماؤنٹ جو ایلوکیٹ کی گئی وہ 473.510 ملین، تقریباً 47 کروڑ روپے۔ یوٹیلائزڈ اماؤنٹ جو استعمال کی گئی 462.341 ملین، تقریباً 46 کروڑ روپے۔ ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ 2.3 کروڑ روپے۔ گفٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ یہ تقریباً 35 لاکھ۔ پورے 10 سالوں میں میٹنگز جو انہوں نے کی کشمیر کمیٹی کی وہ 24 ہیں۔ پورے ان 10 سالوں میں 62 پریس ریلیز جاری کیے، ہر 2 ماہ میں ایک، 67 لاکھ روپے کا ایک پریس ریلیز سمجھے قوم کو پڑا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب یہ ذمہ داری دی گئی، اور خاص کر نون کی حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں، تو 2013 سے 18 تک کشمیر کے لیے انٹرنیشنل فورمز پہ، لوکل فورمز پہ کہیں پہ بھی مولانا صاحب نے کوئی رول ادا نہیں کیا۔ اور اس کی ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ یورپ میں لابینگ کے لیے جب اپرچونٹی آئی تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے برخوردار کو، اعجاز الحق صاحب کو، انہوں نے اس کمیٹی کو ہیڈ کیا اور وہ خود اس میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر برہان وانی صاحب، برہان وانی شہید کے حوالے سے جب ایک قرارداد دینی تھی، اس میں بھی مولانا صاحب کہیں نظر نہیں آئے، اور یہ ذمہ داری بھی اعجاز الحق صاحب کو دی گئی۔ اس کے علاوہ UNGA کسی فورم پہ فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے، اور تو چھوڑیں کہ 35A اور 370 جب ہندوستان کے آئین سے ایبروگیٹ کیا گیا، اس سے پہلے پاکستان کے اندر کشمیری ڈائسپورا، اکیڈیمیا، تھنک ٹینکس نے ان کو کہا کہ 370 ہندوستان ایبروگیٹ کرنے جا رہا ہے، تو مولانا صاحب کی الفاظ تھے اور گواہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ 370 کیا چیز ہے۔ پھر 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں میمو گیٹ تو سامنے آیا، لیکن کشمیر کاز کے حوالے سے، اور قوم کو آج بھی یاد ہوگا ممبئی اٹیکس کے حوالے سے، کہ تب کے زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم DGISI کو ہندوستان بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر اجمل قصاب، یہ تمام چیزیں قوم بھولی نہیں ہے۔ اجمل قصاب کے حوالے سے گجرانوالہ میں پرچہ کٹنا اور وہ تمام چیزیں، اور پھر ماضی میں نہیں جانا چاہوں گا، اب آؤں گا مسلم لیگ نون کی حکومت میں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں نواز شریف صاحب 4 سال خود وزیر خارجہ رہے، اور حیرانگی والی بات یہ کہ یہ دونوں پارٹیاں انہوں نے مولانا صاحب پہ ہی کیوں اکتفا کیا؟ پہلے 5 سال کا یہ رزلٹ، اگلے 5 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ کسی ایک پلیٹ فارم پہ مولانا صاحب نے کشمیر کاز کے حوالے سے بات کی ہو، یعنی مودی کو سب سے پہلے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہندوستان میں جو اسکول آف تھاٹ آیا، اس اسکول آف تھاٹ کو کسی حوالے سے انگیج کرنا، حریت کو انگیج کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کلبھوشن کے بارے میں کوئی ایک لفظ، وہ کیا وجہ تھی کہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہندوستان جو کچھ پیش کر رہا تھا اس کے لیے نون کی حکومت اور ان کی تمام چیزیں، اور پھر لب کشائی تو دور کی بات،
مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ وہ کلبھوشن کو انہوں نے کسی بھی لیول پر، اب جب 370 اور 35A 5 اگست یعنی 435-36 دن ہو گئے ہیں، ان کی یہ خاموشی آج سوالات جنم لے رہی ہے کہ یہ اتنی خاموشی کیوں ہے. 35A اور 370 یعنی وہاں پہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، وہاں پہ گھر واپسی آؤ پروگرام، وہاں پہ UPA لا، وہاں پہ ڈومیسائل لا، وہ ہندوستان نے تمام انیشیٹیوز جو کہ وہاں پہ تمام مائنورٹیز خصوصاً مسلمان اور بالخصوص اللیگل انڈین آکوپائیڈ میں 80 لاکھ مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، وہاں پہ جو بیٹیوں کے عصمتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، وہاں پہ جو کانسنٹریشن کیمپس ہیں، وہاں پہ جو ان کے بنیادی حقوق ان سے چھین لیے گئے، تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ اپنی زبان سے گجرانوالہ میں اور پھر کراچی میں ایک لفظ نکالتے؟ پرائم منسٹر صاحب نے ان 2 سالوں میں جب یہ الحمدللہ اپنے آپ کو اناؤنس کیا کہ میں ایمبیسیڈر ہوں فار کشمیر کاز، 3 دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل میں، پھر انٹرنیشنل بیانیہ، وہ فاشسٹ مودی فاشسٹ کو ایکسپوز کرنا، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہو، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، چاہے وہ دنیا کے جتنے ایوان ہو، ان میں یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کرنا. پھر UN خاص کر ہیومن رائٹس کمیٹی نے 2018-19 اور 19-20 میں ان کا جو ہندوستان کے حوالے سے دنیا کا گلوبل پرسپیکٹیو اور اپروچ بدل گئی، اس میں لیڈنگ رول پرائم منسٹر نے ادا کیا. ایشو ہے اور جس کو اگر پاکستان سپورٹ نہ کرے تو وہ ایشو زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ ایک سینسٹیوٹی ہے، نیشنل سینسٹیوٹی. اور انٹرنیشنلی 4 پوائنٹس ہیں کہ نیشنز کیسے اسٹرانگ رہتے ہیں. نمبر 1 سیکورٹی، ملٹری اسٹیبلٹی، ملٹری ہارڈ ویئر. نمبر 2 اکنامک اسٹیبلٹی، اور نمبر 3 اکنامک پولیٹیکل کوہرنس یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور نمبر 4 ہمارا جو پھر ریسرچ اینڈ اکیڈمیا میں ہم کیا ان پٹ دیتے ہیں مختلف ایریاز میں. اور جس نیشن میں جب ایک نیشنل کاز ہو اور اگر یہ 4 فیکٹرز سپورٹ نہ کرتے ہو تو ظاہر ہے اس کا ہم ڈائریکٹلی افیکٹیوز ہوتے ہیں، جو جدوجہد میں ہیں، جو کانفلکٹ میں ہیں، جو ڈسپیوٹ میں ہیں. اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جو انڈین ہیجمونک سٹائل ہے ساؤتھ ایشیا میں، وہ تو کشمیر کو ایشو کہتا ہے یا پرابلم کہتا ہے، ڈسپیوٹ تو پاکستان کہتا ہے، کشمیری کہتے ہیں، اور انٹرنیشنل لا کہتا ہے. تو یہ ہمیشہ ٹسل رہی ہے. اور یہ تو ہم کریڈٹ دے دیں گے کہ پہلی دفعہ ایسا چیئرمین آیا جن کو یہ دلچسپی ہے کہ ہم ICG میں اور باقی جو 4تھ شیڈول کے UNGC یا UN سیکورٹی کونسل میں آلریڈی 3 دفعہ مسئلہ کشمیر اٹھا، جب 35A اور 370 سکریپ ہوا، اور سیکورٹی کونسل میں 3 دفعہ مسئلہ کشمیر اٹھا. اور ہم کیسے باقی ایریاز میں مسئلہ کشمیر کو، ہمارے پاس کیا وہ سارے حل ہیں جو ہم اکیڈمکلی اور ریسرچ طور ایکسپلور کریں اور پھر اس کو سٹیٹ پٹ کریں انٹرنیشنل آرڈر میں. یہ اصل چیز تھا جو ہمیں آج سے پہلے کرنا چاہیے، اور یہ آج آپ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی چیزیں سامنے ہیں. ہمارا چونکہ 1947 جولائی کو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں سری نگر میں پاکستان بننے سے 25 دن پہلے ہم نے کشمیر کا جو الحاق تھا، یہ کشمیریوں کا جو مستقبل تھا وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا، اور ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کشمیر کا مستقبل وابستہ کیا تھا جو کشمیر قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا. اور اس پاکستان کے اندر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا بہت ہی واسٹ ایک موجود تھا اسپیس. اب آج کی سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے بدقسمتی سے انفارچونیٹلی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، جب تک وہ عدالتوں میں آتے تھے ملزم تھے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو سکتی تھی، لیکن ہماری عدالتوں نے ان کو کنوکٹڈ قرار دیا، انہیں سزا یافتہ قرار دیا، انہیں نااہل قرار دیا. اور اس کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو 2 دفعہ
यहाँ पिछले 10 सालों में लगातार वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे। हम उनके पास आए और हमने उन्हें जब कहा 2014-15 में जब हम उनके पास आए तो हमने उन्हें कहा आर्टिकल 370 इंडिया रिमूव करने जा रहा है, एब्रोगेट करने के लिए जा रहा है, आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी है। तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के हमें कहा कि ये आर्टिकल 370 होता क्या है। तो उस वक्त वहाँ वकला आए थे मकबूजा कश्मीर से, उन्होंने अपने गूगल से टेलीफोन से निकाल के उनको दिखाया कि ये आर्टिकल 370 है जिसको हिंदुस्तान एब्रोगेट करके कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको चेंज करने के लिए जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा हम 3 दिन के बाद आप हमारे साथ मिलें, हम आपको बताएंगे। हम 3 दिन के बाद फिर जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे स्टाफ ने कुछ दिया ही नहीं 370 के हवाले से। ये तो संजीदगी थी उस वक्त कि ये जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी साहब थे, और आज ये कश्मीर का दर्द उनको आ गया। हमें बहुत अफसोस है, मैं बीइंग कश्मीरी आज कश्मीरी पाकिस्तानी ये बात करना चाह रही हूँ कि जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी साहब, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो हुकूमतें जिन्होंने आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, ये गुजरांवाला का जलसा कश्मीरियों की हमायत में होना चाहिए था, ये कराची का जलसा कश्मीरियों की हमायत में होना चाहिए था, कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए होना चाहिए था। लेकिन हमें बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि वो लोग आज हिंदुस्तान के नैरेटिव को लेके जा रहे हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि जो काम मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो शेख मुजीबुर रहमान वाले रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद के रास्ते के ऊपर चल रही है, और हमें इससे शदीद इख्तलाफ है। और हम इस वक्त मुबारकबाद भी देते हैं इस वक्त की चेयरमैन कश्मीर कमेटी को और हुकूमत पाकिस्तान को। हम तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते क्योंकि आप हुकूमत पाकिस्तान हैं, और हम हुकूमत पाकिस्तान को ये पूरा यकीन दिलाते हैं कि जिस तरीके से आपने कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हमायत की, जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इंटरनेशनल दुनिया को एंगेज किया, कश्मीर काज के हवाले से सेंसिटाइज़ किया, जिस तरीके से कश्मीरियों की बात की, जिस तरह कश्मीर के सफ़ीर बन के आपने कहा कि मैं कश्मीर की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के जो एक्शंस होंगे, जो पॉजिटिव एक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी और पूरी कश्मीरी कौम आपके साथ खड़ी रहेगी। और हम चेयरमैन कश्मीर कमेटी को ये पैगाम देते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि जब भी आप कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि जो हमारा मुस्तकबिल है, हम स्टेबल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हमारी मंजिल पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान का अपने वोट के ज़रिए हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक हम कश्मीरियों को अपना हक़ खुदरादियत का इजहार करने का मौका नहीं मिलता, उसके लिए जो स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे और कश्मीरियों को साथ लेके आप आज इससे ये बहुत ही पॉजिटिव है कि आज आज़ाद कश्मीर से मैं आपके सामने हूँ, डॉक्टर वलीद रसूल साहब श्रीनगर से यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, सैयद मुजाहिद गिलानी साहब मकबूजा कश्मीर से यहाँ मौजूद हैं, और चेयरमैन कश्मीर कमेटी हमारे साथ मौजूद है। हमारी पॉलिटिकली अलग अलग जो जमातें हैं, वाबस्तगियाँ होंगी, लेकिन जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, जो कश्मीर का नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी कोई सियासत नहीं है, हम कोई सियासत उसके ऊपर नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ जुड़े रहेंगे, और कश्मीर की जो कश्मीर का नैरेटिव है, जो हिंदुस्तान का नैरेटिव है, उसके साथ चलने वाले लोगों के साथ मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करूंगी कि उनके साथ मत चलिए। उनका आपने देखा कि जिस तरीके से माजी रहा और जिस तरीके से आज वो अपने जब सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, अपनी जो करप्शन के केसेस हैं उनको बचाने के लिए आप पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं कश्मीर के मसले को, तो कोई कश्मीरी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है।